اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کراچی میں تنقید کرتے ہیں، کراچی کی چیلنجز ہیں، ہم مانتے ہیں کراچی میں چیلنجز ہیں، کیونکہ کراچی شہر نہیں، کراچی ملک ہے. اور آج یہی وجہ ہے، اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں اپنے علاقوں میں تو پھر پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے کراچی کیوں آتے ہیں، صوبہ سندھ میں کیوں آتے ہیں؟ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں نا. ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر رنگ نسل کا آدمی، ہر کاروباری آدمی، لوگ انڈسٹریز بھی پنجاب کے لوگ یا باقی مختلف جگہوں کے لوگ وہاں لگاتے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ہے. پاکستان کو اس طرح کے لوگ جو سیاسی طنز میں یا سیاسی نعروں میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں یا کوئی تفریق پیدا کریں یا کوئی نفرت کی سیاست کریں یا کوئی لسانیت کی سیاست کریں، وہ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے. لیکن یہ سوچ پیپلز پارٹی کی نہیں. پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں ہم سب ایک ہیں. ہمارے پاس کشمیر کے لوگ بھی علاج کرانے کے لیے آتے ہیں اور میرے پاس ڈیٹا ہے، میں ڈیٹا 10,000 دفعہ دے چکا ہوں، 10,000 دفعہ اور بھی دے دوں گا. لیکن آپ کی وہ پارٹی جو کہ خیراتی مینڈیٹ سے پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے خیراتی مینڈیٹ میں بھی آپ کو صرف جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے آپ کو ووٹ پڑے، آپ کو سندھ میں ایک بھی سیٹ آپ کو نہیں ملی، کیونکہ آپ کو سوچ وہ تھی. سندھ کے باشعور لوگ انہوں نے آپ کو بالکل ریجیکٹ کیا. پنجاب کے لوگ بھی باشعور انہوں نے آپ کو بہت برے طرح سے ریجیکٹ کیا، لیکن آپ خیراتی مینڈیٹ سے بیٹھے ہیں. اور آپ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ کہ جو خیراتی مینڈیٹ کے لوگ ہیں، آپ کی سوچ ہے کہ ایک ڈکٹیٹرانہ سوچ. ڈکٹیٹرانہ سوچ کس طریقے سے ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک صحافی تھا، آپ سب جانتے ہوں گے، ہم ٹی وی کا، خرم اقبال. نام سنا آپ لوگوں نے؟ لاہور بیسڈ ہے، ہم ٹی وی کا صحافی تھا خرم اقبال. اس نے کیا کیا؟ اس نے مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ، ان کا کوئی خطاب تھا، اس خطاب میں مریم نواز صاحبہ نے محترمہ کے منہ سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا ان کے والد صاحب کے لیے. محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو سلپ آف ٹنگ ہوا اس کو اس نے ٹویٹ کر دیا. کیا کیا اس صحافی کے ساتھ؟ اس صحافی کو اٹھایا، اس میں پرچہ کٹوایا، غائب کروایا، پولیس سے غائب کروایا. سادے کپڑوں میں پولیس گئی ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا ہے، اس صحافی کو، اس کو مارا ہے، زد و کوب کیا ہے، اور پھر چینل کو بولا کہ معافی مانگو گے تو ہم تمہارا صحافی کو چھوڑیں گے. یہ سارے آپ میرے صحافی دوست بیٹھے ہوئے نا. تو یہ سوچ کیا ہے؟ یہ ڈکٹیٹرانہ سوچ ہے. کیوں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میری ڈکٹیٹرانہ سوچ ہے؟ تو اشتہار ہم تب دیں گے جب کوئی چینل جو ہے وہ ہمارے صوبے میں جو حکومت ہے اس میں خلاف کوئی خبر نہیں چلے گا تو اس کو اشتہار ملے گا، ورنہ اس کو اشتہار نہیں ملیں گے. جو برسات میں تباہی آئی، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ حکومت جان بوجھ کے کوئی کہیں پہ بھی برساتیں ہوتی ہیں کوئی تباہی حکومت جان بوجھ کے کرتی ہیں. اور اگر برساتوں میں اگر پانی بھر گیا تو اس میں آپ کو بھی شرمندگی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پانی کو ایک ٹائم لگتا ہے نکلنے کے لیے، لیکن جس طرح اگر کراچی میں یہ برسات ہوتی ہے تو اس میں چینل کی ٹرانسمیشنیں چلتی ہیں. یہاں پہ کسی چینل کو ٹکر تک چلانے نہیں دیا جاتا. اگر آپ چینل نے کوئی ٹکر چلایا تو پھر آپ کے اشتہار بند ہو جائیں گے. تو یہ ڈکٹیٹرانہ سوچ ہے. وہ ڈکٹیٹرانہ سوچ کی ایک اور مثال دوں. 2 سال ہو گئے زیادہ حکومت کو، پنجاب حکومت کو. چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کی کوئی ایک پریس کانفرنس مجھے بتا دیں. میڈیا میں آنے کو پتا کہ صحافی چلے چینل کے مالکان تو وہ بلیک میل ہو جائیں گے اشتہاروں کے سلسلے میں، لیکن کسی صحافی نے کوئی سوال پوچھ لیا اگر کوئی الٹا سیدھا تو اس کو تو پھر یا تو پھر ایک طریقہ ہے اس کو پھر اٹھا کے لے جائیں گے. وہ بولیں گے تمہارے خلاف ہم لوگ جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت تمہارے خلاف ہم لوگ پرچہ کاٹیں گے اور تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے، پھر چینل کے مالکان سے معافی منگوائیں گے. اسی طریقے سے یہ کسی صحافی کا سوال بھی نہیں لے سکتے، کوئی انٹرویو بھی نہیں لے سکتے. یہ ان کے انٹرویو آپ نے دیکھے آفٹر چیف منسٹر نہیں آئے ہوں گے. وہ پہلے آتے تھے، وہ جب ایک انٹرویو آیا پھر اس میں کہا گیا یار یہ سوال کاٹ لو، وہ مرسڈیز کی کوئی بات ہی بتانے کہ یہ سوال کاٹ لو، یہ کر دو، وہ کر دو. اس طرح کے انٹرویوز پلانڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عام پبلک سے، عام صحافیوں کے سوال نہیں لے سکتے یہ لوگ. تو کریں نا پریس کانفرنس. 2 سال میں کون سے لیڈر نے نہیں پریس کانفرنس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کی. ہمارے چیف منسٹر سندھ بیٹھے ہوئے روزانہ پریس کانفرنس میڈیا سے بات کرتے ہیں، روزانہ صحافی صاحب کرتے ہیں. یہاں ان کو اتنا خوف اور ڈر ہے کہ کوئی صحافی ہم سے کوئی ایسا سوال نہ پوچھ جائے جو ہمارے گلے میں پڑ جائے. تو یہ صرف سوچ ہے. اور پھر آپ پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کی بات کریے. پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی میں آپ کو بتاؤں، پنجاب میں اس وقت انفارچونیٹلی آپ کی حکومت میں جس طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی آپ نے مثالیں قائم کی ہیں CTD کے ذریعے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر پنجاب میں PMLN حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر عدالتیں بند کر دیں، ساری کورٹوں کو تالا لگا دیں پنجاب میں، کہ اگر فیصلے آپ کے پولیس افسران نے جو ہے وہ سڑکوں پہ کرنے ہیں، جس کو دیکھا اٹھا کے مار دیا، جھوٹے مقابلے کر دیے، جی ہم نے اس کو پکڑا اور پھر اس کے ساتھی چھڑانے آ گئے اور ہم جو ہے اس کو یہ اس مقابلے میں مارا گیا اور تھوڑی پولیس کو خراشیں بھی آ گئیں.
یہ آپ نے کتنے سینکڑوں خون اس وقت آپ کے ہاتھ میں رنگے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ سینکڑوں خون، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی جو ہے وہ تمام ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے، مطلب آپ فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ تو قانون کی کتابوں کو بند کر دیں، عدالتوں کو بند کر دیں کہ اگر آپ کی پولیس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے۔ اور میں نے مثالیں دی نا کہ اگر ہم ٹی وی کے ایک رپورٹر جو تھے ہمارے خرم اقبال صاحب، اس کو آپ نے اس لیے اٹھایا کہ اس نے ایک آپ کی تقریر کا سلپ آف ٹنگ ٹویٹ کیا، تو جنگل کا قانون آپ نے بنایا ہوا تھا نا۔ آج بھی اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کریں تو جنگل کا قانون آپ نے پنجاب میں بنایا ہوا ہے کہ آپ نے سی ٹی ڈی کو اس طریقے سے کہہ دیا ہے کہ جی جس کو مرضی آئے، تو کل کو جو ان کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مروا دیں گے یہ لوگ، کل کوئی جو ان کے خلاف بات کرے اس کو مروا دیں گے۔ تو یہ فیشسٹ سوچ جو ہے، یہ فاشسٹ نظام جو آپ نے بنایا ہوا ہے، کیوں یہ نظام کب آتا ہے؟ جب آپ پبلک کو آنسریبل نہیں ہوتے ہو، کہ جب آپ جعلی مینڈیٹ میں ہوتے ہو، جب آپ خیراتی مینڈیٹ میں ہوتے ہیں تو یہ خیراتی مینڈیٹ والے لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو آنسریبل ہوتے ہیں، جو اصلی ووٹوں سے آنا ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس اگر میں کوئی اس طرح خدا نخواستہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوگی تو کہیں میں مجھے لوگ سڑک میں میرے گریبان سے پکڑیں گے کہ تم نے میرا معصوم بچہ جو ہے تم نے مار دیا، تم نے میرے معصوم بچے کو تم نے جو ہاف فرائی کر دیا، فل فرائی کر دیا۔ یہ ساری چیزیں پبلک تو گریبان پکڑ سکتی ہے، جو لوگ پبلک کے ووٹوں سے آتے ہیں، جو پبلک کے پاس ووٹ لینے جاتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ یہ وہ خیراتی مینڈیٹ والے فارم 47 کی پیداوار، دھاندلی کی پیداوار، اور ہر دفعہ حکومت جب ملی ہے نون لیگ کو دھاندلی کی طور ذریعے ملی ہے، کبھی ان کو جینوین مینڈیٹ نہیں ملا۔ یہ دھاندلی کی پیداوار، اور پھر وہ جب ان کو حکومتیں ہٹائی جائیں، جب ان کی حکومتیں ہٹائی جاتی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، پھر ان کو ووٹ کی عزت یاد آ جاتی ہے، اور جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر اپنی کرسی کو سارا دن چومتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ بات کر رہے تھے کشمیر میں جی، کہ کشمیر میں جو ہے آپ صوبوں کا موازنہ کر سکتے ہیں، شہروں کا موازنہ کر سکتے ہیں الیکشن میں۔ کیا آپ کشمیر کی عوام کو یا پورے پاکستان کے عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا لیڈر کیسا ہو؟ کون سے لیڈر کو ووٹ دو؟ ایسے لیڈر کو ووٹ دو جو ہر مشکل حالات میں معاہدے کرے، بیگ بھرے اور بھاگ جائے ملک سے۔ آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہو گے، عوام سے آپ بولو گے نا، عوام کو کیا یہ بول سکتے ہیں کہ یہ کہ جی ہمارے لیڈران کو ووٹ دو جو ہر مشکل حالات میں ملک سے بھاگ جاتے ہیں؟ یا کہیں گے کہ ایسے لیڈروں کو ووٹ دیں جو اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے اپنے جانیں قربان کریں، اپنے جان کے نذرانہ دیں، جو پھانسی کے پھندوں کو بھی چوم کے قبول کریں، جو 12 سال تک جیل میں رہے، آپ کی طرح معافی مانگ کے معاہدے کر کے ملک سے بھاگے نہیں، جن کے مچھر جو جیل میں نہیں کاٹتے ہوں، معاہدوں کے ذریعے جو ہے اپنی سزائیں معاف نہ کروائیں، معاہدوں کے ذریعے اپنی جان نہ چھڑوائیں۔ تو سیاسی کردار بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔